اصل میں نا آپ لوگوں کی عقل ہی گھٹنوں میں، آپ لوگ اسی لیے ٹانگوں کی سوچنا شروع کرتے ہیں، اسی لیے ابھی تک وہیں پہ بیٹھے ہو۔ 15 سال سے آپ لوگ کروا رہے ہو 15 سال سے میں نے تم لوگوں کی ماری ہوئی ہے، پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں منہ اٹھا کے پنکی، میں پنکی کو پکڑوں گا۔ پیسہ پھینک، تماشا دیکھ، ناچے گی پنکی، فل ٹو لیٹ۔ کراچی کی نہ لاہور والوں کی، یہ پنکی ہے پیسے والوں کی۔ السلام علیکم، میں ہوں علی معظم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ جن لوگوں نے لائک کیا، سبسکرائب کیا، ان کا بہت شکریہ، اور جن لوگوں نے ابھی تک لائک سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن لازم کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز سے متعلق آپ کو معلومات مل سکے۔ ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ یہ ڈائلاگ آپ نے بالی ووڈ کی فلموں میں امیتابھ بچن سے لے کر شاہ رخ خان تک سے سنا ہوگا، لیکن کون جانتا تھا کہ پاکستان کی دنیا میں ایک خاتون ایسی ابھریں گی جو اپنے آپ کو ڈان کہلوائیں گی نہیں، ڈان لکھوائیں گی بھی۔ جی ہاں، آج کچھ ایسا ہی ہوا۔ ماضی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ منی لانڈرنگ کیس میں جب ایان علی عدالت آیا کرتی تھی تو احاطہ عدالت میں ایان علی کے چرچے ہوتے تھے۔ کس وجہ سے؟ وہ مرکز نگاہ اپنے ڈریسز کی وجہ سے ہوتی تھیں۔ اور آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ ایک ہوئی دبنگ انٹری کراچی کی عدالت میں جب پنکی کو عدالت میں لایا گیا۔ پنکی کا نام انمول۔ 1995 میں پنکی نے جہانگیر روڈ کے بلوچ پاڑے میں آنکھ کھولی۔ بچپن وہیں گزرا۔ 6 بہن بھائی اور 6 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی پنکی۔ عدالت کا منظر، آنکھوں پر چشمہ، چہرے پر ماسک، ٹی شرٹ، ٹراؤزر اور ساتھ سینڈل، لیکن چال ایسی کہ پولیس والے بھی ایسے پیش آ رہے تھے جیسے جہاں پناہ آ رہے ہوں، اور راستہ بتاتے رہے۔ ساتھ ساتھ پنکی آگے چلتی رہیں، پولیس والے ان کو راستہ دکھاتے رہے۔ پنکی کے بچپن سے متعلق تو آپ کو بتایا کہ پنکی کی پیدائش کہاں ہوئی، بچپن کہاں گزرا۔ اس کے بعد پنکی نے ابو الحسن اصفہانی میں اپنی جوانی گزاری، ایک فلیٹ میں، اور دور تھا اور منشیات کھلے عام چل رہی تھی۔ ایسے میں ڈانس پارٹیز کا سہارا بنایا، ڈانس پارٹیز میں جانا، محفلوں میں جانا، نشے کی محفلوں میں، اور وہاں جا کر ان لوگوں سے پینگے بڑھانا جو منشیات فروش تھے۔ بالآخر پنکی نے منشیات فروشوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنا شروع کیے، اور وہاں سے پنکی کا سفر شروع ہوا، جہاں پنکی نے سپلائر اور کیریئر کے طور پر کام کی شروعات کی۔ لیکن اس وقت سوچا پنکی نے کہ کام یہیں تک نہیں رکا، بلکہ اس نے بہت آگے جانا ہے۔ اس نے صرف یہاں سپلائر تک محدود رہنے کی نہیں ٹھانی، بلکہ اس نے ڈانس پارٹیز میں بااثر شخصیات سے اپنے تعلقات بڑھانا شروع کر دیے، اور انہی تعلقات کے زیر اثر اس نے اپنا الگ منشیات کا ایک کارٹل قائم کر لیا۔ ابو الحسن اصفہانی کے ایک چھوٹے سے فلیٹ سے نکل کر پنکی جا پہنچی پوش علاقے ڈیفنس میں، اور وہاں جا کر اس نے اپنا ایک مربوط نیٹ ورک قائم کرنا شروع کر دیا، اور وہاں سے پھر لوگوں کو استعمال کیا، اور پھر وہ سارے کوکین جو کہ صرف ابھی تک پنکی خود سپلائی کرتی آ رہی تھی، اب اس نے اپنا نیٹ ورک بنایا اور لوگوں کے ذریعے اس کو لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیا۔ یہ معاملہ کالجز تک بھی جا پہنچا، اسکولوں تک بھی جا پہنچا۔ یہی وجہ ہوئی کہ پولیس حرکت میں آئی، پولیس کو احکامات دیے گئے وزیر داخلہ سندھ ضیاء لنجار کی جانب سے کہ اب ان کے خلاف گھیرا تنگ کرنا ہے۔ وہ پنکی جو کہ پولیس والوں کو گالیاں دیتی رہی، ایک آڈیو بھی لیک ہوئی۔ اس آڈیو لیک کے اندر پنکی نے نہ صرف پولیس والوں کو گالیاں دی، بلکہ ان کی سوچ کے محور سے متعلق بتایا کہ پولیس والوں کی سوچ کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں سے سوچنا شروع کرتے ہیں۔ اصل میں نا آپ لوگوں کی عقل ہی گھٹنوں میں، آپ لوگ اسی لیے ٹانگوں کی سوچنا شروع کرتے ہیں، اسی لیے ابھی تک وہیں پہ بیٹھے ہو۔ 15 سال سے آپ لوگ کروا رہے ہو 15 سال سے میں نے تم لوگوں کی ماری ہوئی ہے، پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں منہ اٹھا کے پنکی، میں پنکی کو پکڑوں گا میں پنکی کو پکڑوں گا۔ توبہ توبہ، کوئی حال نہیں ہے تم لوگوں کا۔ پھر 5 سال ہو جاتے ہیں، 6 سال ہو جاتے ہیں، 7 سال، 8 سال، 9 سال ریٹائر ہو جاتے پھر خود ہی فون کر کے ہنس رہے ہوتے کہ یار میں اتنے سال پیچھے لگا رہا۔
پکڑ نہیں پایا. تو مجھے پتا ہے آپ دوبارہ مر کے بھی پیدا ہو کر آ گئے نا, آپ بھی لگ جاؤ لائن میں. 10 سال بعد 5 سال بعد جب آپ کی قبر میں ٹانگیں ہوں گی تو ایک بار مجھے کال کر کے آپ بھی بتانا, اور ایسے زور زور سے ہنسنا کہ واہ یار پنکی کمال کر دیا. پنکی کی آڈیو تو آپ نے سن لی کہ وہ پولیس والوں کو کس طرح سے مخاطب کر رہی ہے اور کیسے ان پر طنز کرتی ہوئی, مذاق کرتی ہوئی, ہنسی اڑاتی ہوئی سنائی دے رہی ہے. بات یہیں تک نہیں ٹھہری, بلکہ جب پنکی نے اپنا نیٹ ورک اسٹرانگ کیا اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے شکنجہ تنگ کیا, ان کے کارندوں کو گرفتار کیا, تو پنکی کو ڈر ہوا کہ کہیں مجھ تک بھی یہ نہ پہنچے. تو پنکی نے ایسے میں تمام ثبوت مٹانے کے لیے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے تمام نشانات کو تیزاب ڈال کر ختم کر دیا کہ اگر تیزاب سے اس کے تمام فنگر پرنٹ ضائع ہو جائیں گے تو نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. اس طرح ثبوت کسی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہاتھ نہیں لائیں گے. لیکن ساتھ ہی تحقیقات میں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ سال 2018 میں پنکی ایک بار قانون کی گرفت میں آئی, گرفتار ہوئی, لیکن گرفتاری دیر پا ثابت نہ ہوئی اور وہ جلد ہی ضمانت پر رہا ہو گئی. رہائی کے بعد یہ بتایا گیا کہ اس نے اپنے نیٹ ورک کو مزید اسٹرانگ کیا اور مزید مستحکم کرنے لگی. اب اس نے کوکین سپلائی کے لیے بائک رائڈر کا استعمال کرنا شروع کر دیا. بائک رائڈر کو استعمال کرنے کے لیے یہ نیٹ ورک جو بنایا گیا اس میں پنکی نے پورے منظم طریقے سے اس کو اسٹرانگ کیا. جب کوئی اس سے مال خریدتا تو وہ واٹس ایپ پر پہلے اپنی بکنگ کرواتا, وہ سامنے سے بتاتی کہ اتنے کا آپ کو یہ مال دستیاب ہوگا, ساتھ ہی واٹس ایپ پر ایڈوانس پیمنٹ ہوتی, اور پھر رائڈر جب وہ مال لے کر پہنچتا تو اس جگہ کی لوکیشن سامنے والی پارٹی کو شیئر کروا دیتا. لیکن یہاں پر بھی دو بدو کوئی چیز سامنے نہیں آتی. یہاں آپ کسی رائڈر کا بھی سامنا نہیں کرتے, چونکہ رائڈر جس مقام کا بتاتا اس مقام پر پہلے پہنچ کر اس چیز کو, جو کوکین اس کو طلب تھی, جو کوکین اس کو چاہیے ہوتی, اس کوکین کو اس جگہ پر کہیں کسی چیز میں پودے کے پیچھے یا کسی پتھر کے نیچے چھپا دیتا اور کہتا کہ اس جگہ سے آپ کو وہ چیز مل جائے گی. اب جو خریدنے والا شخص تھا وہ اس جگہ پر پہنچتا اور اپنی چیز جو اس نے پرچیز کرنی تھی وہ لے کر وہاں سے رفو چکر ہو جاتا. اب یہ رائڈرز کا سسٹم صرف لوگوں تک محدود نہیں تھا, بلکہ یہ رائڈرز اسکول اور کالجز کے طلباء میں بھی یہ کوکین سپلائی کرنے لگے تھے. لیکن یہ سب بھی کافی نہیں تھا. کوکین کے اثر کو مزید خطرناک بنانے کے لیے پنکی نے اپنی لیب قائم کی. یہاں پر کچھ لوگوں نے کہا کہ پنکی تو سائنٹسٹ کے طور پر کام کرنے لگی, چونکہ پنکی نے کراچی کو کیا اللہ حافظ اور جا پہنچی لاہور. لاہور میں ایک لیب میں کام کرنا شروع کیا, جہاں پر بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ اس نے کوکین جو کہ پاؤڈر فارم میں آتی ہے اس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے کچھ کیمیکلز کا سہارا لیا اور فلیور بھی متعارف کروائے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ جو شخص ایک بار پنکی کے کوکین استعمال کرتا تھا تو اس کے بعد اس کو دوسری کوکین استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی, یا پھر اس کو اس گانے کے مترادف وہ کہتے ہیں نا, مجھے تو تیری لت لگ گئی. لت لگانے میں پنکی کا بہت بڑا کردار رہا, اور پھر اس طرح سے پنکی نے خود کو ڈان کہلوانا شروع کر دیا. اور یہی وجہ رہی کہ وہ جو پولیس والوں کو دھمکی لگا رہی تھی کہ اگر میری طرح سوچو گے تو ڈان بن جاؤ گے, اور اس نے اس برانڈ کو اپنی پیکنگ پر باقاعدہ طور پر سجانا شروع کر دیا. پنکی کا یہ کاروبار صرف کراچی تک محدود نہیں رہا, بلکہ لاہور سے اس نے پورے ملک میں سپلائی گھمانا شروع کر دی. کیا لاہور, کیا کراچی, کیا اسلام آباد, کیا پنڈی, کیا مری, کیا ملتان, کیا کشمیر, گلگت بلتستان, ہر جگہ پنکی نے اپنے جھنڈے گاڑے. پھر یوں ہوا کہ کراچی میں پنکی کے خلاف کچھ مقدمات درج ہوئے, لیکن کسی ایک مقدمے میں بھی پنکی کو سزا نہ ہو سکی. اب یہاں پنکی مزید اسٹرانگ ہوئی اور پنکی نے بین الصوبائی ٹرانسپورٹ سسٹم کو بھی اپنے مبینہ دھندے کا حصہ بنا لیا,
اور کچھ کوچ سروسز کے ڈرائیور سے رابطہ کیا اور وہ ڈرائیورز اس کا یہ تمام مال لے کر مختلف صوبوں تک لے کر جاتے اور وہاں تک پہنچاتے۔ پنکی نے اپنا نام ایسا بنایا کہ مارکیٹ میں اب اس کے مقابلے پر کوئی بڑا نام بچا نہیں تھا، یہاں تک کہ خبر یہ سامنے آئی کہ پنکی کوکین پر ڈسکاؤنٹ بھی دینے لگی اور ڈسکاؤنٹ آفر بھی چلانے لگی۔ ایک پیکٹ چاہیے تو 12,000 کا ملے گا اور اگر آپ کو زیادہ پیکٹ چاہیے تو اس کے یہ ریٹ ہوں گے۔ ایک اسکرین شاٹ کے ذریعے یہ بات بھی سامنے آئی کہ اب کوکین گرام میں نہیں بلکہ کلو گرام کے حساب سے فروخت کی جانے لگی۔ 1 کلو کوکین کی قیمت بتائی جاتی ہے کہ ڈسکاؤنٹ کے بعد تقریباً 90 لاکھ روپے تک پہنچ چکی تھی، لیکن پھر جب بعض اہم شخصیات کے بچوں کے اس نیٹ ورک کا شکار ہونے کی اطلاعات سامنے آئی تو قانون نافذ کرنے والے ادارے متحرک ہو گئے اور بالآخر ملکہ کوکین کہلانے والی انمول عرف پنکی کو لاہور سے گرفتار کر لیا گیا۔ لاہور سے گرفتار کرنے کے بعد پنکی کو کراچی لایا گیا اور کراچی لانے کے بعد پنکی کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت میں پیش کرنے کے بعد یہاں بھی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں پر کچھ سوالات اٹھتے ہوئے نظر آئے، لیکن جب وہ سوالات اٹھے تو وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے فوراً ایکشن لیا اور کہا کہ آخر یہ VIP پروٹوکول کیسا؟ پولیس والوں نے کوئی ہتھکڑی کیوں نہیں لگائی؟ دن دناتی ہوئی ڈان کی طرح عدالت میں گھومتی ہوئی انمول پنکی کیسے کھلے عام گھومتی ہوئی نظر آئی اور جو 7 پولیس اہلکار تھا وہ یوں راستہ دکھا رہا تھا جیسے کوئی ملکہ آ رہی ہوں۔ اب یہاں پر کچھ سوالات اٹھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اتنا بڑا منظم نیٹ ورک چلانے والی انمول عرف پنکی جو کہ ڈان کے نام سے مشہور ہے، اس کے اوپر دفعات کیا لگائی گئی؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ کیس کو کمزور کرنے کے لیے ایسی دفعات لگائی گئیں جس کی وجہ سے عدالت کو اسے JC یعنی جیل کسٹڈی یا جوڈیشل کسٹڈی میں دینا پڑا۔ پولیس والوں نے کیوں جسمانی ریمانڈ نہیں مانگا کہ اگر جسمانی ریمانڈ مانگا جاتا تو تحقیقات اور تفتیش میں مزید باتیں بھی سامنے آ سکتی تھیں، لیکن کیا کیس کمزور کیا گیا؟ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے ایکشن تو لے لیا اور 3 پولیس اہلکاروں کو برطرف معطل بھی کر دیا اور ان کے خلاف تحقیقات کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ عدالت اس پر کیا فیصلہ سناتی ہے۔ ساتھ ہی عدالت فیصلہ سناتی ہے ثبوتوں کے اوپر، ساتھ ہی جو کیس بنایا گیا ہوتا ہے پولیس کی جانب سے اس کیس کو، اس تفتیش کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت کا فیصلہ سامنے آتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا رخ اختیار کرتا ہے اور کیا پنکی ڈان عدالت کے شکنجے میں آئے گی یا پھر قانون کی گرفت سے نکل کر ایک بار پھر باہر جائے گی اور اپنا نیٹ ورک اسی طرح سے چلائے گی۔ عام حلقوں میں یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ پنکی اتنے دھڑلے کے ساتھ جو باتیں کر رہی ہے، آخر پنکی کو سپورٹ کس کی ہے؟ آخر پنکی کے سر پر ہاتھ کس کا ہے جو پنکی اتنے دھڑلے کے ساتھ پولیس والوں کا مذاق بھی اڑاتی ہے اور قانون کا مذاق اڑاتے بھی نظر آتی ہے؟ کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں کہ کمنٹ سیکشن میں ان پر لازم جواب دیجئے گا اور بتائیے گا کہ آپ کی رائے اس پر کیا ہے۔ کیا منشیات فروشوں کے گرد یوں ہی گھیرا تنگ رہنا چاہیے؟ کیا منشیات کی روک تھام بالکل ختم کر دینی چاہیے؟ کیا اسکول کالجز کے بچوں کو اس منشیات سے بچانا بہت ضروری ہے؟ آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ ان سوالات کے جوابات آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور دیجیے گا۔